السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما وہدا ورحمة، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس آیت کو مفسرین نے آیت الآیات کا نام دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جس کے اندر بہت سی آیات ہیں، بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، تو اس لیے جو ہے اس کو آیت الآیات کہا جاتا ہے، جس میں بہت زیادہ فنومینا آف نیچر ہو، یا جس کو عام لفظ میں کہا جائے کائنات کا کارخانہ، جس میں تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ تخلیق آسمان میں اور زمین میں اور دن کے الٹ پھیر میں، واختلاف اللیل والنہار، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں کہ جو چلتی ہیں سمندروں میں، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس جو لے کر چلتی ہیں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان، وما انزل اللہ، اور وہ چیز جو آسمان سے اترتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ من ما، کہ جو کہ پانی ہے آسمان سے اترتا ہے۔ میں اس ضمن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو بارش کا جو پانی ہوتا ہے اس میں خاص قسم کی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ یہ مردہ زمین کو بھی جو ہے، بنجر زمین کو بھی جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ زندگی بخشتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو پھر اس کے بعد یہ جو بنجر زمین، جو موت شدہ جو زمین ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس پانی کی تاثیر سے جو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ سارے فنومینا آف نیچرز ہیں۔ اسی طرح سے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، چوپایوں کو، ہر طرح کی جو جاندار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان کو پوری زمین میں پھیلا دیا۔ دنیا کی کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جانور ملیں گے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور اس کے کیا ہے؟ ہواؤں کی گردش سے، کبھی شمال سے چلتی ہے جنوب کی جانب، کبھی مشرق سے چلتی ہے مغرب کی جانب۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 7ویں چیز کیا آ رہی ہے؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ، اور بادلوں کو جو تابع ہیں، جو مسخر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما بردار بنا رکھا ہے، بین السما، یعنی آسمانوں کے درمیان۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین سے آسمان کے درمیان بھی بادل لٹکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پانی ہے، بھاپ ہے، روئی ہے، جو بھی کچھ ہے بادل میں، تو اس کا وزن تو ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس طرح کی آیات کو کہتے ہیں آیت الآیات، یعنی آیت تو ہر اللہ تعالیٰ کی ہر آیت جو ہے وہ آیت ہے، نشانی ہے، لیکن کچھ آیات اس طرح کی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟
لآیات لقوم یعقلون، کہ یقیناً ان تمام نشانیوں میں جو ہے وہ نشانی ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے گا کہ اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 165، اس کا بہت زیادہ ربط ہے اس آیت کے ساتھ، یعنی آیت نمبر 164 اور آیت نمبر 165 میں سیم مضمون چل رہا ہے۔ کس اعتبار سے؟ دیکھیے گا کہ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انسان ان آیات کو دیکھے اور اس کے خالق کو، ان تمام چیزوں کے خالق کو پہچانے، اور ان آیات کو پہچاننے کا جو عملی جو نتیجہ نکلنا چاہیے، جس کو عام طور پر جو ہے وہ عام انسان جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا، کہ محبوب جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہو، اور شکر صرف اسی کا ہی ہو، اطاعت صرف اسی کی ہو۔ سورج میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کی تخلیق کی ہے۔ یہ حرارت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تو اللہ نے دی ہے سورج کو، سورج میں تو کچھ نہیں ہے، سورج کے لیے تو کوئی کسی قسم کا سجدہ نہیں ہے، کوئی رکوع نہیں ہے، چاند میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہوائیں چلانے والا تو وہی ہے، اللہ ہی تو ہے وہ ہوائیں چلانے والا، اور کسی شے کے لیے جو ہے سمجھ لیجئے کہ کوئی سجدہ نہیں، کوئی ڈنڈوت نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کی رسائی یہاں تک نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ کسی اور ہی شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستش جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ خدا تک نہیں پہنچ پاتے، اپنے ہی نفس کو معبود بنا لیا، یا پھر یہ ہے کہ اپنی قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتری کے لیے، سر بلندی کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں، وطن کو معبود بنا لیا۔ پھر یہ دیکھیے گا کہ یہ باتیں ابھی سننے میں جو ہے، اب اس صدی میں جو ہے سننے میں اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو عام انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نشاندہی جو ہے سمجھ لیجئے گا اس صدی میں جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے بھی اس چیز کی جو ہے نشاندہی کی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی نشاندہی کی ہے کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آدر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اور سب سے زیادہ گھٹیا انسان، سب سے زیادہ گھٹیا انسان وہ ہے جو اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو، جیسے آج ہماری نیو جنریشن ہے، اپنے ہی حسن کا، اپنے ہی جو ہے وہ سنوار رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں، اپنے ہی نفس کے جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا اور وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اسی کا۔ تو یہاں دیکھیے گا اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلنا چاہیے کہ اللہ ہی مطلوب ہو، اللہ ہی مقصود ہو، اللہ ہی محبوب ہو۔ لیکن جو میں نے بتایا کہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بہت سے کچھ اس طرح کے بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل، اور محبت کرتے ہیں ان سے ایسی محبت جیسی اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، حالانکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو حقیقی ایمان والے ہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر جو ہے اپنے رب کو جو ہے محبوب رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ فلسفہ جو ہے دراصل اسے ہندی میں آدرش کہتے ہیں، عربی میں اسے نصب العین کہتے ہیں، انگلش میں اسے آئیڈیل کہتے ہیں، جسے انسان بناتا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ جیسے قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے انسان جو ہے قربانی دیتا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، حقیقی محبت اس سے کرو۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای وماتی للہ رب العالمین، تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر لی ہیں، گویا کہ تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا ہے۔ یہ مضمون بھی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حج میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ واضح ہوگا، کھل کر آئے گا۔ کوئی شے بھی تم نے اللہ سے زیادہ محبوب کر لی، وہ تمہارا محبوب ہو گیا، وہ تمہارا معبود ہو گیا، چاہے وہ دولت ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کو جو ہے میں نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی۔ یہ باتیں آج کے دور میں جب ہم کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی کوئی نئی باتیں آ گئیں۔
اب اس میں دیکھیے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2886، تعیس عبد الدینار والدرہم، ہلاک و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کا عبد الدینار، تو یا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نام عبد الرحمن ہے اصل میں، لیکن کام عبد الدینار والے ہیں۔ دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے یا حلال سے آئے، جائز سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے، معبود اللہ نہیں ہے، معبود جو ہے وہ دینار ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا کہ یہ لکشمی دیوی ذرا مہربان ہو جائے گی تو یہ ہے کہ دولت آئے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس درمیان کے لنک کو، سیدھا اس دولت کو ہی کیوں نہ پوجو۔ تو اس طرح سے دیکھیے گا کہ معبود ہم نے کیا بنا رکھا ہے، کیا ہمیں حقیقی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ سوج جائے ان ظالموں کو، یہ لوگ جو یہ سارے معبود تراشتے ہیں اور پھر اس کی جو ہے وہ طواف کرتے ہیں اور سارے کام۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے تعویل خاص میں جو ہے سمجھ لیجئے گا کہ جو معبود بناتے تھے لات منات عزا حبل، اور یہ اسی طرح کے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے یغوث اور اس طرح کے جو تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ معبود بناتے تھے اور ساری کی ساری ڈنڈوت اور ساری بھاگ دوڑ جو ہے انہی معبودوں کے لیے ہوتی تھی، اللہ کی محبت میں شریک ٹھہرا لیا کرتے تھے۔ تعویل خاص میں اس کا یہ بنتی ہے تفسیر، لیکن تعویل عام میں ہم نے بھی بہت سے معبود بنا رکھے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ اور کاش سوج جائے ان ظالموں کو، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ جميعا، کہ یعنی جب بروز قیامت جب ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ تمام کی تمام قوتیں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی تھی، ہم نے بیچ میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کیے، کسی کو معبود بنا لیا، کوئی سیڑھی لگا لی ہے، کوئی اس طرح کے ہم نے کام کیا۔ در حقیقت اللہ تو ہماری نفس سے بھی زیادہ، ہماری رگ جان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش سوج جائیں ان ظالموں کو، تعویل خاص میں بھی تعویل عام میں بھی، آج ہی وہ جو کچھ سوجنے والا ہے انہیں اس وقت یعنی بروز قیامت، یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب اپنی آنکھوں سے، ان القوت للہ جميعا، کہ تمام کی تمام قوتیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لیکن اس دن دیکھے گا انسان تو اس دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے عذاب دینے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، مومن بندے کے ساتھ غفور الرحیم ہے، اور مجرم بندے کے ساتھ، کافر بندے کے ساتھ، جو انسان کفر کے روش پر جو ہے وہ ڈٹا ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شدید العذاب ہے، بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے عذاب دینے کے لیے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیے گا، آیت نمبر 166 میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے بہت سے انسانی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، لیڈر لوگ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، جیسے آج بھی بہت سے اس طرح کے ہمارے جو جمہوریت کے نظام ہے اور ساری چیزیں ہیں، بہت سے لوگ، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو پہلے ذرا دیکھیے گا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کریں گے، اعلان برات کریں گے، یوم القیامت کے دن جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ جن کی پیروی کی گئی تھی یعنی لیڈر لوگ، وہ اعلان برات کریں گے ان لوگوں سے، ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی یعنی فالوورز۔ یعنی بروز قیامت جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو وہ جو لیڈرز جو ہیں، مثال کے طور پر کوئی اور اس طرح کے ہیں، مثال کے طور پر جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شہباز قلندر ہے، یا اور کوئی عبد القادر جیلانی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی ہستیاں ہیں، بروز قیامت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں مثال کے طور پر، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کے فالوورز کو بھی اٹھایا جائے گا تو اس میں کیا چیز آ جائے گی کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے یا علی مدد کے نعرے لگتے رہے، یا اور کو یا غوث العظم کے نعرے لگتے رہے، تعویل عام میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوگا کہ حضرت علی ہے، اعلان برات کر دیں گے کہ اے میرے رب، میں نے ان سے ہرگز نہیں کہا تھا کہ تم میرے نام کے ساتھ جو ہے یا علی مدد لگاؤ، یا تم جو ہے وہ لال شہباز قلندر ہیں، یا اور کوئی جو ہے وہ ولی اللہ ہے، عبد القادر جیلانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کے جو ہے اللہ کے ولی رہے۔
تو وہ اعلان برات کریں گے۔ پہلے اس میں دیکھیے گا برات کا جو سسٹم ہے، پہلے جو لیڈر لوگ تھے، تعویل خاص میں دیکھا جائے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو یغوث اور یعوق اور اس طرح کے جو لوگ تھے، جن کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے مزار بنا لیے، قبریں بنا لی، ان کے مجسمے بنا لیے، انہوں نے تو یہ بات نہیں کی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ آج اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اللہ کا بیٹا قرار دے رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا اور میری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا، یہ تو بعد کے لوگ جو ہیں ان کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ لیڈرز جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، وہ لوگ جیسے آج کی تعویل عام میں بات کریں، حضرت علی ہیں یا اور جن کے لوگوں کے ناموں کے ساتھ جو ہے مدد لگایا جاتا ہے، یا غوث العظم مدد، یا وہ، ان کی تعلیمات جو ہیں اس طرح کے نہیں تھی۔ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے، لیکن بعد کا جو مزدور طبقے کا جو انسان آیا، جاہل انسان جو آیا ہے، لڈو اونٹ جس کو کہتے ہیں، اس نے آ کے یہ سارے خرافات شروع کیے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابِ، اور یہ دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابِ، اور اس میں ہو جائے گا کہ کیا ہوگا کہ تمام ذرائع جتنے بھی ہیں ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب اس میں دیکھیے گا سورہ عبسہ ہے، یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں جو ہے اپنے باپ سے، یعنی ماں جو ہے وہ اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی جو ہے وہ اپنی اولاد سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس روز ہر ایک کو یہی فکر لاحق ہوگی کہ تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن خدا کا واسطہ مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تمام جتنے بھی اسباب ہیں، تمام جتنے بھی سبب ہیں، سب کے سب کو کاٹ دیا جائے گا انسان کی آنکھوں کے سامنے سے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جیسے میں نے بتایا آیت نمبر 167 میں، اب کیا ہے یہاں پہ؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو پھر اسی طرح سے اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی اب پہلے آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ لیڈر لوگ کہیں گے ہمارا ایسی فالوئنگ شپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وقال الذین تبعوا، اور اس کے بعد پھر جو فالوورز ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارا جو ہے ان سے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں باطل معبود ہیں، جو نمرود یا اس طرح کے جو فرعون قسم کے جو لوگوں کو تم نے معبود بنا رکھا تھا، یہ آپس میں ان کے لان تان کے معاملات ہوں گے۔ وقال الذین تبعوا لو ان لنا قرۃ فنتبرأ، تو وہ اور کہیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، کاش کہ ہوتا ہمارے لیے ایک موقع پھر دنیا میں جانے کا تو ہم بھی اسی طرح سے بیزاری کا اعلان کرتے، کما تبرؤوا منا، کہ جس طرح سے انہوں نے آج ان فالوورز نے ہمارے ساتھ، ان لیڈرز نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تبرہ کا اعلان کر دیا، ہم بھی اسی طرح سے جو ہے ان کے اعلان برات کرتے ہیں۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا، ہرگز نہ کہو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا اس طرح کا، کبھی بھی اس طرح کا نعرہ مت لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ بنا دکھائے گا ان کے اعمال کو حسرت و پشیمانی ان کے لیے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور ہرگز نہیں نکل سکیں گے وہ دوزخ سے۔ اب دیکھیے گا اس چیز سے جو نتیجہ نکل رہا ہے، میں اس کو واضح کر دوں اس چیز کو، تعویل خاص میں یہ معاملات ہوا کرتے تھے کہ جو لوگ اس طرح کا کرتے تھے، تعویل خاص میں جو لات، منات، عزا، حبل، یا پھر یہ ہے کہ مصر کی قوم میں جو معاملات ہوئے تھے، فرعون کے معاملات تھے، یا عراق میں جو ہے وہ نماردہ، نمرود کے معاملات ہوتے تھے، یہ ان کے لیے بھی یہ چیز ہے۔ لیکن تعویل عام میں آج ہم نے بھی اسی طرح کے جو باطل معبود گھڑ رکھے ہیں، مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں لوگ سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں قبروں کے اوپر، اور اس طرح کا ذبیحہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو وہاں جو مدفون ہیں ان قبروں میں، ان کی تعلیمات یہ نہیں تھی، میں نقطہ صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ آپ یہاں ہماری قبر، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مقبرہ بنائیے گا، ہمارا جو ہے مزار بنائیے گا، یہاں عورتوں کو نچائیے گا، یہاں دھمالے ڈالیے گا، ان کی یہ تعلیمات ہرگز نہیں تھی۔ لیکن یہ بعد کے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے وہاں پہ جو ہے وہ یہ ساری حاجت روائی اور مشکل کشائی لوگوں نے یہاں پہ جا کے کی۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 168 آ رہی ہے، یہ بہت بڑا اس دور کا فتنہ تھا، کیونکہ سمجھ لیجئے گا اس بات کو اچھی طرح سے، وہ یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ جو رسول گزرے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 610 یا 650 سال کا جو ہے وہ وقفہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بہت سی چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں کہ بہت سی چیزوں میں یہ چیز حرام، یہ چیز حلال، یہ چیز حرام، یہ چیز حلال، کیونکہ کوئی رسول نہیں تھا پیروی کرنے والا، کوئی رسول نہیں تھا کسی کو گائیڈ کرنے والا، تو اس میں چیزوں کے بہت سارے مغالطہ ہو گئے. بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حرام حرام قرار دے کے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کر کے تقریباً چیزیں سمجھ لیجئے کہ سب کچھ جو ہے وہ کیا کر دیا تھا کہ ان کو حرام قرار بیٹھے تھے لوگ. لہٰذا یہاں پہ بہت بڑا سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا تھا کہ انسان کیا کھائے. ہر چیز کو تو جو لوگوں نے جو ہے باطل جو ہے یہ لوگوں کی خود ساختہ جو لوگوں کی شریعتیں ہوتی تھی اس کے تحت جو ہے یہود اور نصارہ نے ہر چیز کو حرام کر کے رکھا تھا. تو یہاں پہ بہت زیادہ یہ فتنہ اٹھنے لگا کہ ہم کیا کھائیں کیا کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کیٹیگوریکلی دیکھیے گا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک اس بات کو بتایا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. پہلے فیس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں، تمام جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں آنے والے، کھاؤ وہ چیزیں جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ، حلال بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں. اسی طرح سے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش کی جو ہے، شیطان کے قدموں کی جو ہے وہ ہرگز پیروی مت کرو. ولا تتبعوا، ہرگز پیروی نہ کرو خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدم ہیں ان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس میں یہ چیز دیکھیے گا، بارہا ہم اس چیز کو پڑھ کے آ چکے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. کس طرح سے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے، جو شیطان کی چالوں کو سمجھتا ہے، جس کو سمجھ میں آتی ہے. ایک اس کی ظاہری شکل بھی ہے، وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے، بچے کو یہ چیز معلوم ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ کیا کیا، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری جو ماں تھیں اما حوا جن کو ہم کہتے، ان کو جنت سے نکلوایا، جو ہم جو ہے سورہ بقرہ کے شروعات کے رکوعوں میں ہم پڑھ کے آ چکے. ایک تو یہ بہت بڑی سازش تھی جو واضح طور پہ جو ہے اس سازش کو بیان کیا گیا. تو یہاں پہ دیکھیے گا کہ شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو اپنے نقش قدم پر انسان کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان سے کیا کام کرواتا ہے، ان سے بے حیائی اور فحاشی کے کام کراتا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو بس یہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ تم کہو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم کہو اس بات کو اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں جس کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں ہے، ان باتوں کو تم جو ہے اس طرح سے کرو. اب یہ مضمون بھی ذرا دیکھیے گا، اس کے ضمن میں ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ اصل میں. یہاں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین بات ہو. آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ زبان ہے، کہ انسان جو ہے کچھ بھی ایسی بات کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ فتنہ فساد چھڑ جاتا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے اسی آیت میں، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 میں فرمایا جا رہا ہے، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین بات ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سمجھ لیجئے گا اس بات کو اچھی طرح سے. تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اب یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 170، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اندھی تقلید میں جو ہے انسان پھر اس حد درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ ایک تو وہ جو ہے کہ لیڈرز ہوتے وہ اپنے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں. اب یہاں پہ سمجھ لیجئے گا کہ صرف لیڈرز ہی نہیں ہیں، اور بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جو اس طرح کے لوگ جو اندھی تقلید کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، سمجھ لیجئے گا اس آیت کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَىٰ آبَائِنَا. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ وہ اپنے لیڈرز کو ہی فالو کریں گے. دوسرا بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ آتا تھا کہ وہ جو جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ تو اسی کو فالو کریں گے.
اور آج بھی ہمارے اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ تمام معاملات جتنے بھی کسی کے ساتھ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرو تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہمارا رواج ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو اس طرح سے کرتے دیکھا ہے اور ہم نے ساری تعویل عام میں بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے چیز۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَائِنَا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ان احکام کی جو اللہ نے نازل کیے، یعنی قرآن اور حدیث۔ اللہ کا کلام ہے قرآن جو محمد رسول اللہ پہ نازل کیا گیا، اسی طرح سے میں بتا چکا ہوں کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، بس یہ ہے کہ حدیث کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حدیث بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوائی، اور یہ ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی ہی بات ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو اچھی طرح سے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس چیز میں تفرقہ کرتے ہیں، خاص طور سے جو ہے جب وہ بات کی جاتی ہے کچھ لوگوں سے کٹ حجت قسم کے لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی حدیث سے نہیں قرآن سے دکھائی۔ پردے کے ضمن میں جب خواتین سے بات کی جاتی ہے، میں بارہا اس چیز کو بتا چکا ہوں، تو وہاں پہ بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں حدیث سے نہیں آپ قرآن سے اس چیز کو دکھا۔ تو یاد رکھیے گا اس چیز کو، کافر ہے کافر ہے کافر ہے وہ انسان کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ حدیث سے نہیں قرآن سے دکھائیے، حدیث کا منکر ہے، محمد رسول اللہ کا منکر ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ان احکام کی جو نازل کیے گئے ہیں یعنی قرآن اور حدیث، تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں اللہ نے تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان طور طریقوں کی جن پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو۔ آج بھی جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم سن سنا کے سنی ہو گئے یا کچھ اور اس طرح کے معاملات ہمارے ہو گئے، ہم نے دین کو پڑھا ہی نہیں، جو مولوی ملاؤں نے پٹی پڑھا دی، جو ادھر ادھر سے سن کے ادھر ادھر سے دیکھ لیا، وہی ہم نے اس کو دین سمجھ لیا۔ اصل دین ہے قرآن اور حدیث، اور یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم دین سے جو دور ہٹیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنا امام نہیں بنایا۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا اس بات کو۔ اولو کان آباؤہم، اب یہ وہ آیت آ رہی ہے، بلکہ اسی آیت کا آخری حصہ ہے کہ یہاں پہ اس چیز کو جو ہے اس بت کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ تعویل خاص میں بھی یہ بہت بڑا مرض تھا، تعویل عام میں بھی بہت بڑا مرض ہے، کان کھول کے سمجھ لیجیے گا اس بات کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی کہ ان کے جو ہے وہ باپ دادا جو ہے ایسے تھے جو نہ سمجھتے ہوں، یعنی تمہارے باپ داداؤں نے اگر کوئی چیز جو ہے اس طرح سے نہیں سمجھی، تمہارے باپ دادا بھی تو ایسا ہو سکتے، وہ بھی تو انسان تھے، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی تو انسان کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی نہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا کا بھی یہ معاملہ تھا تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ جو باپ دادا کی جو روش ہے اسی پہ اندھی تقلید کرنے کے بارے میں آیت تھی، کہ اس میں سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ ہمیں خود کو قرآن اور حدیث کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ اندھی تقلید کہ جی ہمارے تو باپ دادا اس طرح کے تھے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی راہ پر پایا، ہم نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی یہ کام کرا، ہرگز یہ دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ ہمیں خود کو قرآن اور حدیث کو پڑھنا پڑے گا۔ اب ان لوگوں کی ایک مثال، بڑی پیاری مثال پیش کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی ایسی ہے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ یعنی یہ ہے کہ بظاہر ایک تو تعویل خاص میں اگر دیکھا جائے یا اور دیکھا جائے جو کفر کی جو روش اختیار کر کے جو کافر لوگ جو ہیں سرے سے کبھی ان کو ہدایت ہی نصیب نہیں ہونے والی، ایک وہ انسان بھی جو ہے وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے تو مسلمان لیکن کفر کی روش پہ ڈٹا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ اور اس طرح کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ کیا کرتا ہے، کفر کر رہا ہے، اپنے کفر بالعمل، اپنے عمل سے جو ہے کفر کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے فرمایا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے لوگوں کی اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کَمَثَلِ الَّذِي، ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی یہاں کیا مراد ہے مثال کے طور پر کہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ چرواہے، یعنی جو چرواہا ہے جو پکارنے والا ہے اس کو، جانوروں کو جو ہے، صرف وہ جو اگر آپ دیکھیں گے کہ جو جانوروں کا جو ریوڑ جو ہانک کے لے جا رہا ہوتا ہے، جو چرواہا ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا اس چیز کو کہ کوئی دوسرا بندہ اگر ان کو ہانکے، کوئی دوسرا بندہ آواز لگائے تو وہ اس کی آواز کو نہیں سنتے، لیکن جو ان کا چرواہا ہے جو ڈیلی ان کو لے کر جاتا ہے چرانے، اس کی آواز کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص پکارے ان کو کہ جو نہیں سنتے کچھ سوائے پکارنے اور چلانے کے،
یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ نہیں سنتے صرف اپنے چرواہے کی، یعنی وہی کہ جو لیڈر ہیں ان کے صرف ان کی بات کو وہ سنتے ہیں، ادروائز یہ کہ اپنے لیڈرز کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی کوئی دلیل اور کوئی بات نہیں سنتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں جانتے، کوئی عقل وہ نہیں رکھتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے یہ اس کو مہر لگا دیا۔ سمن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے یہ بہرے کیے گئے، اسی طرح سے اندھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندھے کیے گئے، کیونکہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ بات نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں میں جو ہے مہر لگا دیتے۔ ہم سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ میں بہت تفصیل سے ان چیزوں کو جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 172 میں فرمایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا شد و بسر کے ساتھ جو ہے یہ مضمون آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب دیکھیے گا یہ مضمون جو ہے اتنا زیادہ کیوں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں جو رواج تھا جانوروں کو وہ کیا تھا، جیسے آج بھی ہمارے یہاں ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ کان چیر دیے یا کوئی اس طرح کا کام کر دیا، فلانی دیوتی کے نام پر اس کو کر دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جا رہی ہے منہ مار رہی ہے، سارے کام جو ہے اسی طرح سے عربوں میں بھی یہ چیز اسی طرح سے پائی جاتی تھی۔ اصل جو یہ چیز جو شرک کا جو یہ اٹھا ہے، یہ تعویل خاص میں سمجھے، یہ عربوں میں سے جو بت پرست لوگ ہوتے تھے یہ ان کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور آج بھی جو ہے ہندوانہ رسومات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی بھی گائے کا یا کسی کا بھی جو ہے جانور کا وہ کان پہ جو ہے اس کا کان چیر دیا اور اس کے بعد فلانی دیوتی کے نام پہ اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ جا کے کہیں پہ بھی منہ مارے، کچھ بھی کرے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہاں یہ اس لیے جو ہے بار بار یہ چیز آ رہی ہے کیونکہ یہ توہمات تھے، یہ ساری چیزیں جو اس معاشرے میں جو ہے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کرتے تھے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہو۔ کیونکہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں آ گئے، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہ ابھی فلاں چیز نہیں کھا رہے۔ آگے کی جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 173، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار، ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے خون، اسی طرح سے خنزیر کا گوشت، اور وہ ہر چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز کہ جس پہ کیا کیا جائے، جس پہ غیر اللہ کا نام جو ہے پکارا جائے۔ یعنی اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں عربوں میں جو چیز تھی سمجھ لیجئے گا کہ وہ تعویل خاص میں کیا چیز تھی کہ وہ دیوی اور دیوتا یا بت وغیرہ کے نام پہ جو ہے اس کام کو کرتے تھے۔ اب تعویل عام میں یہ آج بھی ہماری یہ چیز ہو رہی ہے، کسی بزرگ کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ پوچھیں گے تو یہی جواب ملے گا کہ ہم تو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اگر یہ تم اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہو تو تم اپنے گھر میں بھی تو یہ کام کر سکتے ہو، مزار پر لا کر تمہیں جو مذبح جو انہوں نے بنا رکھا ہے وہاں تمہیں ذبح کرنے کے لیے کیا ہے اس میں ضرورت تھی؟ اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس بزرگ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا یہ ذبیحہ جو ہے اس میں دو حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ایک تو سنن ابو داؤد کی 3222، یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، اور اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے 954، جس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، قبروں پر ذبح کرنا حرام ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جہالت میں، ہندوانی رسومات میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو آج بھی رائج ہیں، آج بھی یہ سارے کام چل رہے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو ہے کچھ چیزوں میں کیا ہے کہ کچھ چیزوں میں چھوٹ دی گئی ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ہر وہ چیز کہ جس پہ پکارا جائے نام اللہ کے سوا کسی کا نام، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن اس میں دو شرائط جو ہے وہ کیا ہے، غیر باغ، نہ کہ وہ سرکش نہ ہو، یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ لذت کے لیے اور وہ جو ہے سرکشی میں آ کے جو ہے اس چیز کو نہ کر رہا ہو کہ حرام چیز کو جو ہے وہ کیا کرے، نوش فرمائے۔
یعنی یہ کہ بہت زیادہ کہیں تمہیں گن پوائنٹ پہ کوئی چیز تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے یا کوئی اور جنگ کی حالت میں کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ انسان اس چیز کو جو ہے کھا سکتا ہے، لیکن یہ کہ فمن اضطر مجبور ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے، مجبوری میں کھا سکتا ہے، لیکن مجبوری میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ یہ کہ سرکش بھی نہ ہو جائے، بہت زیادہ یہ کہ اس کی لذت کو جو ہے بہت زیادہ نہ کھائے، ولا عادن، اور یہ چیز ہے کہ حد سے زیادہ بڑھ کر نہیں، لمیٹڈ کوانٹٹی آپ کھا سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ لذت کے لیے اور چسکے کے لیے نہیں، لمیٹڈ کوانٹٹی اور حد سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ نہیں کھانا، بہت تھوڑا سا اگر آپ نے کچھ کھا لیا ہے پی لیا زندہ رہنے کے لیے تو اس کی اجازت ہے، فلا اثم علیہ، تو اس میں جو ہے وہ کچھ بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ساری جو ہے وہ کیا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ رغبت جو ہے نہ رکھتا اس چیز کے لیے، اور دوسرا جو ناگزیر جس کو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ، حد سے زیادہ یہ چیز نہ ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی 174، اس میں دیکھیے گا یہ سارے مغالطے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ مغالطے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارا جو جرم ہے یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ تھے، یہ ساری ممانعات یہ ان کی کتابوں میں بھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا، تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے بیچ جو ہے کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ تو یہاں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں آ رہی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ لیتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، یعنی یہ جو سارا جو دین کو دھندا بنایا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر تم پردہ نہ ڈالو اور تم لوگوں کو بتاؤ یہ ساری چیزیں، لیکن رشوت میں آ کے اور فتویٰ فروشی میں آ کے ان چیزوں کو دبائے بیٹھے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ہم عام کر دیں گے تو ہمارا جو دھندا ہے وہ تو ٹھپ ہو جائے گا۔ اور یہی چیز تعویل عام میں بھی سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو سارے دھندے جو چل رہے ہیں مزاروں پہ، یہ سارے جو کام چل رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آج اگر لوگ جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیں، علماء سو جو ہے اگر ان باتوں کو اٹھانا شروع کریں کہ یہ سارا کام حرام ہے، ساری چیز، یہ تو ساری دیگوں کے جو معاملات ہیں، جو سبیلیں لگ رہی ہیں، دیگیں لگ رہی ہیں، اور وہ قوالوں کے جو ایکسپینسز ہیں، وہ لائٹنگ ایکسپینس ہے، وہ لنگروں کے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارے ایکسپینسز کہاں سے نکلیں گے؟ تو لہٰذا یہ تعویل خاص میں بھی یہ جرم تھا کہ جو علماء تھے وہ آواز نہیں اٹھاتے تھے، علماء سو جو ہے وہ سارے حرام کھانے والے جو تھے وہ اس دور میں بھی ان کے ہی معاملات تھے، یہود کے جو علماء تھے جنہیں میں جہلا کہتا ہوں، اور آج بھی اس طرح کے علماء ہیں، جہلا ہیں، آج بھی اس طرح کے علماء سو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ آج بھی جو ہے چپ کر کے بیٹھے ہیں، اگر وہ ان چیزوں پر آواز اٹھائیں گے تو یہ تو ساری درگاہوں کا جو منظر ہے وہ تو ایک دم قبرستان کی طرح سے ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہاں پہ لنگروں کا اور چندوں کا اگر معاملات وہاں پہ ہٹا دی جائے تو بجلی کے بل کے کیسے ایکسپینسز کیسے نکل کے آئیں گے، بجلی کا بل کا کیا ہوگا، یا اسی طرح سے جو لنگروں کی جو دیگیں پکڑی ہیں اس کا کیا ہوگا، یہ سارے جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ سارے تو ان مزاروں سے کمائے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو ہیں اولئک در حقیقت یہ ہے وہ لوگ کہ ما یاکلون، کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جو بھرتے ہیں اپنے پیٹ میں، فی بطونہم بطن سے نکلا با طا نون، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک ما یاکلون، کہ یہ ہیں در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ، یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ہم اس طرح کی آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دو طرح کا عذاب دے گا، ایک ان کو جہنم میں ڈالے گا، اوپری طور سے ان کی جسم کو جو ہے وہ آگ جلائے گی، اور دوسری چیز یہ کہ ان کے پیٹوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ وہ آگ ڈالیں گے، اندر سے بھی آگ ان کو کھائے گی اور باہر سے بھی آگ ان کو کھائے گی۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی جو ہے یوم القیامہ پسند نہیں کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، دنیا میں بھی ان کو پاک نہیں کرے گا، یہ اسی خباثت میں ڈوبے رہیں گے، یہی ناچ گانے اور یہ سارا کام چلتا رہے گا، یہ جو نعتوں کے معاملات ہیں کہ گانوں کی طرز پہ جو ہے نعتیں بنائی جا رہی ہیں اور بے حیائی اور سارے کام ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی یہ اسی خباثت میں الجھے رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ جو ہے ہرگز ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نفس نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیسی کیسی بے حیائیاں اور فحاشیاں جو ہے وہ نکل کے آئیں گی. ایک اس طرح کی ہم نے عید بنا لی، اس طرح کے معاملات ہم نے بنا لیے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں سارے خرافات ہو رہے ہیں. جشن عید میلاد النبی کا جو ہے وہ بینر لگا ہوتا ہے اور سامنے جو ہے وہ لڑکی ناچ رہی ہوتی ہے. اسکول کالج میں ہمارے یہ معاملات ہوئے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ جلوس لے کے نکل رہی ہیں اور ساری بے حیائی اور فحاشی. اور یہ سمجھ لیجئے گا کہ نعتیں جو ہیں وہ سمجھ لے کہ پورا وہی انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں جو گانے میں انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں، وہ بھڑکانے والے جو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، فحاشی اور بدکاری کو بھڑکانے والی چیزیں، اور پھر دعوے کرتے ہیں عاشق رسول کے اور اس کے اور اس کے. تو یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ کی ہیں. یہ طریقہ تھا حضرت عائشہ اور جتنی بھی امہات المومنین یا صحابیات تھیں، انہوں نے اس طرح سے جو ہے اس طرح سے کیے معاملات، اس طرح سے روڈوں پہ نکلی اور اس طرح کے معاملات. ہرگز یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی لعنت ہے اللہ کی جو اس طرح کی بے حیائی اور فحاشی کا کام کرتے ہیں. دین کے نام پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. تمہیں فحاشی کرنی ہے، تمہیں اور کوئی کام کسی اور چیز کے لے کے تم اس کام کو کرو. فحاشی کا کام کرنے کو اور فحاشت کا کام تم کرو. تو یہاں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جائے، دنیا کی مسندیں، دنیا کی جو وہ مزاروں پہ جو بڑی روشنیاں اور وہ ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ قوالوں کی جو بڑی وہ لگی ہیں کہ وہ قوال جو ہے مزار پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو ہی اور اس کی بہن کو ہی، اور یہ کہ وہ پورا مجمع جو ہے وہ ہنستا بھی ہے اور وہ جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے دھمال ڈالنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں مزاروں پہ یہ سارے کام چل رہا ہے. عورتیں مردوں میں گھس گھس کے ناچ رہے ہیں اور مرد جو ہے عورتوں میں گھس گھس کے ناچ رہا ہے اور قوال جو ہے وہ بجا رہا ہے اور کر رہا ہے. اور وہ سارا جس کو کہتے ہیں کہ یہود بھی دیکھیں تو وہ بھی حیران ہو کہ یہ دین ہے محمد رسول اللہ، یہ ان کے نبی جو ہے ان کو سکھا کے گئے، یہ ہم جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے آج اپنے محمد رسول اللہ کی امت ہونے سے. تو یہاں پہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یہ دنیا کے ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں جو ساری دنیا کی چاکری کے لوگ ہیں. یہاں فرمایا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، ضلالت خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں، اور انہوں نے عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، کتنا حوصلہ ہے ان کا، کتنا حوصلہ ہے ان کا دوزخ کی آگ پہ جو ہے، کتنا حوصلہ ہے. صبر کرنے والے ہیں، آرام سے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں. تعویل خاص میں بھی یاد رکھیے گا اسی طرح کے مرض تھے، اسی طرح کے جرم تھے کہ وہ سارے کام جو ہے اسی طرح سے لیڈروں کی چاکری اور اسی طرح سے اللہ کے، بس ہندو نے یہ کیا تھا، یا جیسے ہندو نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی مورتی بنا لی ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے جو ہے مسلمان نے بھی کیا کر لیا، مردوں کی قبروں پہ جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اور سارے کام کر رہا ہے. اسی طرح سے مشرکین مکہ نے یہ کیا تھا، یہ جو بھی بت پرست ہوتے ہیں وہ بت بنا لیتے ہیں. ہم جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں، ہم بھی جو ہے یہ جو ہے مزاروں کو اور قبروں کو جو ہم سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. ان کا بھی وہ سننے والا نہیں ہے، نہ وہ بت سنتا ہے، نہ اس کو خود کو پتا ہے کہ اس کے کیا معاملات ہیں. اسی طرح سے یہ ہے کہ نہ یہ جو قبروں میں سو رہے ہیں ان کو کیا معلوم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. سمجھ لیجئے گا اس بات کو، ان کو کیا معلوم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. اب یہ دیکھیے گا سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر جو ہے لوگ پکارتے ہیں. کوئی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی یا غوث العظم مدد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کے، اور یہ سارے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں تھے. یاد رکھیے گا اس بات، کسی بھی چیز کی تخلیق حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نہیں کی. محمد رسول اللہ بھی کسی چیز کے خالق نہیں تھے، محمد رسول اللہ بھی مخلوق ہے اللہ کی. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. کوئی بھی لے لو، تعویل خاص میں لے لو، تعویل عام میں لے لو، آج کے دور میں لے لو، 1450 سال پہلے لے لو، یا 5000 6000 سال پہلے لے لو، یا 10,000 سال پہلے کی بھی کوئی بات کر لو. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 21 میں، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو خود نہیں معلوم کہ ان کو جو ہے وہ کب اٹھایا جائے گا.
تو اس میں جو ہے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے یا جبریل مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث العظم مدد. انسان جو ہے یہ بت تراش رہا ہے اور پھر جو ہے اس کی وہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے. میں پہلے بھی ان چیزوں پہ بارہا دلائل کے ساتھ جو ہے پچھلے لیکچرز میں ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں کہ ہرگز یہ کام نہیں کرنا. محمد رسول اللہ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ مجھے یونس ابن متیٰ سے زیادہ جو ہے مجھے کوئی بھی بڑا چڑھا کے مجھے پیش نہ کرے. سورۃ الفاتحہ میں اس چیز کو دلائل کے ساتھ جو ہے پیش کر چکا ہوں. تو اب یہ چیز آ رہی ہے آگے پھر آیت نمبر 179 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. اب یہ ساری زدم زدہ کے جو معاملات ہیں تعویل خاص میں بھی اور تعویل عام میں بھی، وہ کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہے وہ نازل کر دی. اگر یہ باطل دھندے ان کے چلتے رہتے یہود اور نصارہ کے تو یہ بڑے خوش ہوتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کو. لیکن حق کے ساتھ، کیونکہ پچھلی کتابوں کو تو انہوں نے کرپٹ کر دیا، مٹا مٹا کے، لکھ لکھ کے، مٹا مٹا کے تحریف کر دی ان چیزوں میں، تو سب ماڈیفائی اور ریکٹیفائی کر دیا سب چیزوں کو. اب ان کو جو ہے اس چیز کی مرچیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کر دیا، یہ کتاب اللہ نے نازل کر دی اور یہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی بعثت فرما دی. تو یہاں پہ سب سے زیادہ خلیش جو ان کو تھی وہ محمد رسول اللہ سے یہ تھی کہ ایک کتاب لے کر نازل ہوئے. اگر محمد رسول اللہ صرف نبی ہوتے تو شاید ان کو اتنا جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کو مرچیں نہیں لگتی اس بات کی، لیکن وہ ایک شریعت بھی لے کر آئے، کمپلیٹ کامل کتاب لے کر آئے. تو ان چیزوں پہ زیادہ، سب سے زیادہ یہاں اس آیت میں اسی چیز کو جو ہے وہ زیادہ وہ جو ہے اس پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر دی. اب جو ہے یہ پہلے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اپنی تورات کو، اپنی انجیل کو نافذ کرو، قائم کرو، تب کرتے نہیں تھے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اب کریں گے. جیسے ہم پہلے بھی کچھ آیتوں میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم اب قرآن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ کہ ہم اپنی تورات کو قائم کریں گے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب وہ تورات کا وقت نہیں، اب تمہیں قرآن کو جو ہے تمہیں نافذ کرنا پڑے گا، محمد الرسول اللہ کی تمہیں اتباع کرنا پڑے گی. تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے اسی آیت میں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، وہ کیا ہے؟ لفی شقاق بعید، وہ ضد میں بہت دور جا نکلے. یعنی یہ جو اختلافات کرتا ہے انسان، یہ اختلاف ہو رہا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان غلو کر بیٹھتا ہے. جیسے کہ ایک اختلاف جو ہماری امت میں جو چل رہا ہے اس میں بھی بہت زیادہ غلو چل رہا ہے. حضرت معاویہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاملے، اس میں ایک طبقہ جو ہے بہت زیادہ حضرت معاویہ کے ساتھ غلو کر دیتا ہے. اس طرح سے سننے میں آتا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑے نبی تھے وہ، ایسا نہیں ہے، اصحابی رسول تھے وہ. تو یہ غلو کرتا ہے. اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ حضرت علی کو اتنا اٹھاتا ہے، اتنی تعظیم ان کی بیان کرتا ہے کہ وہ لے جا کے جو ہے پھر وہ جو نصیریہ طبقہ میں نے بتایا وہ تو اللہ مانتا ہے معاذ اللہ. شیعوں کا جو ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے نصیریہ، وہ تو سمجھیں کہ وہ تو اللہ کی جگہ اللہ مانتا ہے حضرت علی کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشن. تو یہ ساری زدم زدہ کی شکل ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ قرآن پر اکتفا کر لیں، اگر آپ قرآن پہ اجتماع کر لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب دھل جائے. لیکن یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ قرآن کو تفسیر سے پڑھے؟ زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ چلو جی ترجمے سے پڑھ لو، ورڈ ٹو ورڈ تم نے ترجمہ پڑھ لیا، لیکن یہ ہے کہ وہ احادیث کا جو چشمہ تھا محمد رسول اللہ کی نظر سے تم نے قرآن کو پڑھا نہیں. اب بہت زیادہ یہ بھی چیز ہو جاتی ہے، جب تم نے قرآن کو جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ تم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیونکہ جب تم نے تفسیر سے پڑھا تو تفسیر میں یہ چیز آتی ہے کہ احادیث کی روشنی میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے. دیکھیں میں بارہا ایک بہت سمپل سا فارمولا میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا ہے. 50% جو دین ہے وہ قرآن میں رکھ دیا اور 50% جو دین ہے وہ محمد رسول اللہ کے شان مبارک پہ رکھ دیا، یعنی جو احادیث جن کو ہم کہتے ہیں. اگر حدیث کو نکال دو گے تو قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور اگر قرآن سے ہٹا دو گے تو پھر حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. تو لہٰذا یہ دونوں آرگینک ہول ہے، قرآن اور حدیث. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ کا کلام بنتا ہے، رسول اللہ کی بات بھی اللہ کی بات ہے. اسی لیے جو ہے بارہا یہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ اتھارٹی دے رہا ہے اپنے بندے کو کہ تم ان کی بات مانو. میں بارہا ان چیزوں کے اوپر جو بات کر چکا ہوں، دلائل کے ساتھ میں ان چیزوں کو بات کر چکا ہوں.
اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیے گا، فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں، اگلی جو آیت آ رہی ہے کہ اب یہ بہت زیادہ اس طرح کا حیولہ بن گیا، ظاہری شکلوں کا جو ہے بہت زیادہ اس طرح کا حیولہ بن گیا۔ اب دیکھیے گا اس آیت کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہاں پہ نیکی کا جو تصور ہے، یعنی ظاہری شکل میں کھو کے رہ گیا انسان اور ساری چیزیں، اب نیکی کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نیکی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر بہت طویل ترین جو ہے وہ آیت ہے، اور اس میں جو ہے یہ بہت طویل ترین آیت ہے، 177 آیت ہے، کہ علماء یہود جو ہے، علماء یہود کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کی تبلیغ کے بجائے اسے لوگوں سے چھپا کے رکھا۔ یہاں مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا، تم بھی جو ہے وہ ہلدی کی گانٹ کو لے کر پنساری بن کر نہ بیٹھ جانا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ صرف ظاہری شکل میں الجھ کے مت رہ جانا، صرف تمثیل کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے۔ اب کیا ہے وہ آیت ذرا دیکھیے گا، آیت نمبر 177 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ چہرے پھیر لو۔ اب دیکھیں میں ایک بات بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو بارہا کہ یہود اور نصارہ جو ہے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب محاذ آرائی کرتے تھے تو یہ آپس میں ایک ہو جاتے تھے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جب محمد رسول اللہ کے جب کوئی مخالفت کرنی ہے تو یہود اور نصارہ کے علماء دونوں مل کے آ جاتے ہیں دروازے پہ کہ یہ چیز ایسے کیوں ہے، یہ چیز ایسی کیوں ہے۔ ویسے یہ ہے کہ آپس میں ساری عمر لڑتے رہے مرتے رہے۔ یہودوں نے ہی تو کوشش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھانے کی، لیکن یہ کہ جب یہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست اور دوست کا دوست دشمن والی جو مثال وہ کہانی ان کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو کہ تم اپنا رخ پھیر لو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب۔ اب ہوتا کیا ہے، ہیں تو آپس میں دشمن، یعنی مسجد اقصی سے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں یہ کہ دونوں جو ہے وہ دوست ہیں، لیکن جیسی مسجد اقصی میں جاتے ہیں تو ایک جو ہے یہود جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ مغرب کی جانب رخ کر لیتے ہیں، اور نصارہ جو ہے وہ مشرق کی جانب رخ کر لیتے ہیں، یعنی وہ ہیکل سلیمانی کی جانب جو ہے وہ یہود رخ کر لیتے ہیں، قبلہ ان کا وہاں بدل جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو کرسچنز ہیں جو نصارہ ہیں وہ مشرق کی جانب، جو حضرت مریم علیہ السلام کا جو حجرہ تھا، یعنی یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں ان کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بت کو توڑ رہا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے، تم یہ بڑے پارسا بنے گھوم رہے ہو، تمثیلاً اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے یہ مشرق اور مغرب کو۔ ولیکن البر، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھ لیجئے گا بہت زیادہ ڈیٹیلڈ آیت ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ نیکی اگر تم کرنے جا رہے ہو تو سب سے پہلا یہ فارمولا ہے، کمپلیٹ ایتھکس ہیں نیکی کرنے کے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان باتوں کو تم نہ سمجھ لو۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ولیکن البر، کہ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، سب سے پہلی چیز جو وہ کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تب تمہاری نیکی جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے لیکن ایک بڑی تم چیریٹی کر رہے ہو، ساری چیریٹی تمہاری جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دے گا۔ تم نے کسی کو 1 کروڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں 1 ارب دے دے گا، آخرت میں تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، کیونکہ نیکی انسان کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے تو جی فلاں کے ساتھ بھلائی کی نیکی کے لیے۔ اب تم نے جب فلاں کے ساتھ نیکی کے لیے بھلائی کی، جب تم نے بھلائی کی نیکی کے تم نے نیت سے بھلائی کی، پھر لوگوں کو گاتے کیوں کہ ہم نے تو بھلائی کی تھی نیکی کے لیے، اللہ کے لیے ہم نے نیکی کی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے لیے نیکی کی تھی۔ اگر تم نے نیکی اللہ کے لیے کی تھی تو پھر اس نیکی سے تم ہاتھ کیوں روک لیتے ہو؟ اللہ کے لیے اگر تم نیکی کرتے ہو تو پھر تو تمہیں کبھی بھی ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ تو یہاں پہ نیکی کا سب سے پہلا جو ہے وہ مظہر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ پر ایمان، کیونکہ نیکی کا اجر کون دے گا؟ اللہ تمہیں دے گا۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں اور یہ مجھے بدلے میں کچھ میں 1 دے رہا ہوں، مجھے آگے سے 2 دے دے، تو یہ بزنس ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کا سب سے بڑا سرچشمہ یہ کہ تم اللہ سے لا لگاؤ، اللہ سے امید رکھو۔ سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ولیکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ نیکی کرنے والا ایماندار ہو،
اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے جس پر ایمان ہونا چاہیے، والیوم الآخر، اور ایمان روز آخرت پر اس کا جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، تم نے دنیا میں اگر نیکی کی ہے تو آخرت میں ہی تو تمہیں اس کا جو ہے وہ تمہیں جو ہے اس کا وہ ملے گا، اجر ملے گا۔ تو یہ ہے کہ نیکی دنیا میں تم کرو، لیکن اس کے اجر کے جو طالب ہے وہ تم آخرت میں رہو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے بھی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی بھلائی کی اس کے ساتھ، لیکن اس نے ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ کر دیا۔ تم نے بھلائی کی، اگر تم نے بھلائی کی اللہ کے لیے تو تمہیں اجر کا طالب تو اللہ سے رہنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں سمجھ لیجئے گا، اگر آپ اللہ کے لیے جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے اور نیکی کرنا چاہتے تو آپ کو ہمیشہ نیکی کرنا چاہیے، آپ کو کبھی بھی نیکی کے ہاتھ سے جو ہے نیکی سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں، جب کوئی سامنے والا دھوکہ دے دیتا فوراً نیکی سے ہاتھ روک لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ لپ سروسنگ ہوتی ہے کہ ہم نے تو اللہ کے لیے نیکی کی تھی۔ اگر تم نے اللہ کے لیے نیکی کی تھی تو پھر تم نے اس بندے کے دھوکہ کر لینے پہ تم نے اس سے ہاتھ کیوں روک لیا؟ تو یہاں سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، من آمن باللہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر جو ہے وہ ایمان رکھو۔ دوسری چیز یہ ہے یوم آخرت پر اجر کب ملے گا؟ دنیا میں نیکی کرو گے، دنیا میں بو گے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ مزرعہ ہے، مزرعہ کہتے ہیں کھیت وغیرہ، کھیتی باڑی کو، تو یہ مزرعہ ہے آخرت کا، جو کچھ بھی تم یہاں بو گے اس کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تیسری شرط کیا آ رہی ہے؟ والملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں پر تم ایمان رکھو۔ تم دیکھ نہیں سکتے ان کو، لیکن یہ کہ تمہارا ایمان، فید جس کو کہتے ہیں، وہ تمہارا ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز کیا آ رہی ہے؟ والکتاب، اللہ کی کتابوں پر تمہارا، یہ پورا کا پورا سمجھ لیجئے کہ پورا طریقہ کار ہے نیکی کا۔ تمہاری نیکی تب کنسیڈر کی جائے گی جب ان سارے کرائٹیریاز کے اوپر تم اترو، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ پر ایمان، دوسری چیز آخرت پہ ایمان، تیسری چیز ملائکہ، فرشتوں پر ایمان، وہ بھی اللہ کے امر سے پیدا ہے، تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا تھی؟ والکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اسی طرح سے پانچویں چیز کیا ہے؟ والنبیین، اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان ہو تمہارا۔ یہ نہیں ہے کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے جو فلم ایکٹرز ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں مسلمان، وہ اللہ معاف کرے، لیکن یہ کہ اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، کہ کیا ہے معاملات، تو وہ چیریٹی کر رہے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا اس چیز کو اچھی طرح سے کہ ساری چیزیں نیکی کرنے والے کے دل میں ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ معاملات ہے کہ جو مثال کے طور پر جو اور اس طرح کے جو خراب کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، ان کا بھی نیکی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ بھی محرموں میں جو ہے وہ بلیک کپڑے پہن کے اور کر کے، یا پھر وہ مزاروں میں جو دھمالے ڈال کے، ان کو لگتا ہے بہت بڑا نیکی کا کام کیا انہوں نے۔ طوائف ہے مثال کے طور پر، سارا سال جو ہے وہ طوائف گیری کرتی ہے، لیکن یہ کہ محرم آ گیا تو اس نے کیا کیا، وہ کالا لباس پہن کے، یا یہ ہے کہ پھر وہ یہ ربیع الاول آ گیا، کچھ آ گیا تو اس نے جو ہے وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی، یہ نیکی نہیں ہے۔ آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان، اور آخرت پہ ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے تیاری ہونا چاہیے۔ صرف یہ زبان سے کہہ دینا کہ ہاں جی ہمارا ایمان، ایسے تو ایمان نہیں ہوگا۔ حقیقی ایمان تو سمجھو کہ وہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے حقیقی ایمان۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا، یہ نیکی کا جو ہم نے تصور بنا کے رکھا ہے، یہ نیکی نہیں ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ والکتابی والنبیین، اللہ کی کتابوں پر بھی اور اللہ کے انبیاء پر، نبیین پر بھی اللہ کے جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ وآت المال علی حبہ، اور اس کے بعد کیا چیز ہے کہ اور جو مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کس کا؟ اپنی جو محبوب جو لوگ ہیں، قرابت دار جو لوگ ہوتے ہیں اپنے، ان کا جو ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں وآت المال علی حبہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرے، مال کو دبا کے نہ بیٹھا رہے اور زبان سے کہے کہ جی میں تو بڑی محبت ہے اللہ سے۔ ذوی القربا، اب اس میں ہے کہ رشتہ داروں کو، اب یہ فلسفہ بھی سمجھ لیجئے گا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، گھر سے باہر نکل کے نیکی کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا، سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ اپنے گھر میں بنتا ہے۔ ذوی القربا، سب سے پہلے آپ کے قرابت دار جو بہت زیادہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ۔ والیتاما، اور یتیم، سیکنڈ کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ یتیم۔ والمساکین، اور کون ہے؟ والمساکین، اور کون ہے؟ مسکین جو ہوتے ہیں، جن کے پاس رہائش نہیں ہوتی، ڈگریا جس کو ہم کہتے ہیں،
تو یہ مسکین جو ہے ہمارے یہ پاکستان میں یا اردو میں جو ہے یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہیں ہوتا، اور مسکین جس کی ماں نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. عربی میں سین کاف نون سکن، سکن کہتے ہیں رہائش کو. تو مسکین سے مراد وہ ہے کہ جس انسان کے پاس رہائش نہ ہو، ڈگریا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں پہ لوگ پڑے، فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ چھت بھی نہیں ہے ان کے پاس سر چھپانے کی. تو یہاں پہ والمساکین وہ لوگ جن کے پاس جو ہے کوئی رہائش بھی نہیں. وابن السبیل اور مسافر، لمبی مسافرت کر کے کوئی انسان آ رہا ہے، تھکا ہے، ہارا ہے، وہاں آپ نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی تو وہ نیکی آپ کی قبول کی جائے گی. والسائلین، جن کو ہم عام زبان میں فقیر کہہ دیتے ہیں ان کو، تو اصل جو لفظ بنتا ہے فقیر ہمیں نہیں کہنا چاہیے، سائل سوال کرنے والا. لیکن یہ سائل جو لفظ ہے یہ دو طرف جاتا ہے. ایک سائل وہ ہوتا ہے جو عام نارمل انسان جو سوال کرتا ہے، سوال کرنے والا، دین کے متعلق کوئی اشکال ہے، کوئی مشابہت ہے، انسان سوال کرنے، کوسچنر جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا سوال کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ پھیلائے آپ کے سامنے، جو آپ سے کوئی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی مالی مدد آپ سے مانگے. اس کے بعد 12ویں چیز کیا آ رہی ہے؟ 11ویں چیز تھی والسائلین، اور 12ویں چیز تھی وفر رقاب، اور کیا ہے؟ گردنیں چھڑانے میں. کوئی غلام ہے، کوئی اس طرح کا قیدی ہے جو جس سے کوئی قتل ہو گیا یا کچھ اور اس طرح کے معاملات ہو گئے، کوئی اور اس طرح کی چیز تھی کہ جو کسی کی غلط اگر سنوائی ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے تھوڑا پیسہ چندہ اکٹھا کر کے، مثال کے طور پر کہ اس کی سزا تو پوری ہو گئی لیکن پینلٹی پوری نہیں ہوئی. اب اس میں کہ 2-4 لوگوں نے پیسے اکٹھا کر کے، یہ ایک انسان نے پیسہ اکٹھا کر کے جو بھی پینلٹی بنتی تھی اس کی، وہ پینلٹی بھر کے اس کو کیا کیا؟ اس کو رہائی کرا لی. یا جیسے تعویل خاص میں دیکھا جائے کہ وہ غلاموں کا سسٹم تھا، سمجھ آ رہی؟ جیسے حضرت ابوبکر کے غلام کون تھے؟ یہ حضرت بلال حبشی. یہ حضرت ابوبکر نے ان کو رہائی کروائی تھی، 500-550 دینار میں یا درہم میں جو ہے ان کو آزاد کرایا. تو اس طرح کے معاملات ہیں. اقام الصلاۃ. اب 13ویں چیز کیا آ رہی ہے؟ اور نماز قائم کرتا ہوں. اب دیکھیں اتنی ساری نیکیوں کی بات ہو رہی ہے اور نماز کی بات نہ ہو. میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ نماز کی 700 بار نماز کی جو ہے وہ تلقین تو ہے، لیکن ہر امپورٹنٹ جگہ میں جو ہے وہ نماز کی تلقین آ جاتی ہے. اب یہ بھی کتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اور دیکھیں یہاں پہ اس کی تلقین آ گئی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، نماز کو قائم کرو. نماز کے بارے میں ہمیشہ میں یہ بات جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کہ نماز کو قائم کرنے کے الفاظ کیوں آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ تمہارے بیچ میں جو ہے مساجد ہونا چاہیے. نماز کو قائم کرنے کی ایک شکل ہے. دوسری شکل میں ہمیشہ بیان کر چکا ہوں کہ صرف فرض نمازیں نہیں، باقی نفلی نمازیں بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر چھٹی نماز جو بہت عظیم نماز ہے، قیام اللیل، تہجد، تراویح جس کو کہا، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں. تو انسان اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ بھی نماز قائم کرنا، کہ تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور فجر تک تم جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے، بلکہ کہ بیچ میں تم اللہ کو یاد کرتے رہے اور اس کی محبت میں جو ہے وہ تم کیا کرتے رہے، وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ معراج کی سیر تم کرتے رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نماز جو ہے مومن کے لیے معراج ہے. جیسے محمد رسول اللہ کو جو ہے وہ کیا کیا کہ محمد رسول اللہ کو معراج کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کی سیر. اس طرح سے تو ہمارے لیے جو ہے وہ نماز کو قرار دیا گیا. تو وہ اقام الصلاۃ. اسی طرح سے وہ آتوا الزکات. اور دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ دوسری بڑی چیز ہے وہی کہ مال اور دولت اور پیسہ انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے. اب یہ زکات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ سارا کا سارا اٹھا کے تم اللہ کی راہ میں دے دو. بہت کم سا حصہ بنتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیے کہ 10%، 20%، 25%، ہر ملک میں الگ الگ رواج ہے اس کا. تو یہ کہ بہت تھوڑا سا 2.5% ہے زکات. بہت تھوڑا. سال میں جو تمہارے پاس گولڈ ہے یا کچھ بھی تمہارے پاس کوئی ایسٹ ہے، سمجھ آ رہی ہے، جو کما کے تمہیں، اس میں بھی یہ کہ کما کے تمہیں دیتا ہے، یا اور کوئی اس طرح کا فکس ڈپازٹ ہے یا کچھ اس طرح کا جو زیادہ تمہارے پاس نکلتا ہے، اس میں یہ کہ 2.5% تم نے دے دیا. میں مغالطے سے میں نے 20% یا 30% یا 10% کے 2.5%، بہت تھوڑا سا، نہ کے برابر ہے. سمجھ آ گئی؟ تو وآت الزکات، اور زکات ادا کرو. اور اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے، الحمدللہ کہ یہ چیز یہاں پہ آ رہی ہے، میں خود بھی چاہتا تھا کہ اس چیز پہ جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. الحمدللہ قرآن کے مضمون میں یہ چیز آ گئی. وہ کیا ہے؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. تو اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ لوگ نیک ہیں، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، پورا کرنے والے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور وہ لوگ کہ جب کیا کرے، کہ جو کیا کریں، کہ جو پورا کرے اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں.
یعنی ایک تو ایک چیز ہوتی ہے محمل کلام جس کو کہتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، وہ عہد نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ عہد کیجئے. سمجھ آ رہی ہے؟ عہد کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے گا. اس کے بارے میں بارہا یہ چیزیں آتی ہیں. کوئی بھی انسان جب عہد کرتا ہے، میں پختہ عہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں، سچا عہد کرتی ہوں، اس کے بارے میں پھر آپ سے باز پرس ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی. لیکن ایک ایسی کہہ دینا کہ ہاں جی میں کر لوں گی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عہد کے الفاظ ادا کرنا کہ میں عہد کرتی ہوں اس بات کا. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، جب وہ عہد کر لیں. اور آخری چیز جو ہے اس میں کیا آ رہی ہے، سیکنڈ لاسٹ چیز، وہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ لوگ کیا کرتے ہو، یہ نیکی کا پورا بتایا جا رہا ہے. اگر نیکی کرتے وقت یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو وہ نیکی آپ کی پھر نیکی نہیں ہے. بے صبرے ہو، جلد باز ہو، اب وہ بے صبری میں جو ہے پامسٹ کے پاس جاتے ہو، مزاروں پہ جا رہے ہو اور پھر ساتھ ساتھ نیکی کر رہے ہو، سب بیکار ہے. جلد بازی اگر آپ کے اندر ہے، صبر ہونا چاہیے، تنگ دستی میں بھی صبر ہونا چاہیے. وَالضَّرَّاء، کوئی ضرر پہنچیے، کوئی تکلیف پہنچی، جسمانی کوئی تکلیف پہنچی، اس میں بھی صبر ہونا چاہیے. اور وہ صبر کی انتہا کیا ہو جائے گی، صبر کی جو عروج ہو جائے گا وہ کیا، وحین الباس، اور جنگ کے وقت. یعنی ایک تو انسان تکلیف جو چھوٹی موٹی تکلیفیں چلتی رہتی ہیں، ایک وہ جنگ کے وقت جو مارا ماری چلتی، قتل و غارت چلتی ہے، اس میں بھی یعنی نارمل چیز جو صبر جو کہا جاتی ہے فی الباسا، تنگ دستی کے حالت میں، یہ بالکل سمجھ لو کہ اس کا کیا ہے کہ اس کا ابتدائی نقطہ ہے صبر کا. ایک تو وہ صبر ہے جو شروعاتی طور پہ، یعنی جو اس کا بہت تھوڑی سی بات، ہر انسان جو ہے صبر کرتا ہے تنگ دستی میں، ہر انسان ہی اس تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے کبھی نہ کبھی. دوسرا جو عروج جو اس کا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جب جنگ کی حالت ہے، لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، اس حالت میں جو انسان صبر کرے، وحین البعث، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین صدقوا، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ، سچے لوگ، صادق لوگ، یہ ہیں وہ لوگ. یہ سارا فنومنا بتاتے ہوئے 17 چیزیں اس میں آئی ہیں. میں دوبارہ سے جو ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، 2 ہو گئی. پھر اس کے بعد والملائکہ 3 ہو گئی، والکتاب پھر 4 ہو گئی، والنبیین 5 ہو گئی، وآت المال علی حبہ، بہت زیادہ محبوب ترین مال میں سے. اب یہ محبوب ترین مال کو بھی سمجھ لیجئے گا، ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، صبح تک خراب ہو جائے گا، یہ دے دو آنے والے کو. یہ نہیں، بہت زیادہ عزیز ترین مال میں سے، اچھے کپڑے میں سے تم مال نکال کے دو. تو چھٹی چیز کیا تھی، وآت المال علی حبہ، ذوی القربہ، قرابت دار کو، یتیم کو 8، مسکین کو 9، وابن السبیل، مسافر کو 10، والسائلین، مانگنے والوں کو، سوال کرنے والے کو، وفی الرقاب، اور کیا گردنیں چھڑانے، قیدی وغیرہ جو ہوتے، غلام ہوتے، واقام الصلاۃ 13، وآت الزکاۃ 14، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ کہ جب عہد کرے تو اپنے عہد کو پورا کرے. اور 16ویں چیز آ رہی ہے والصابرین، کے جو صبر کرنے والے ہو، لیکن اس میں ان بریکٹ سمجھ لیجئے گا، فی البأساء والضراء وحین الباس. 3 چیزوں کو صبر میں جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری. 3 کنڈیشن میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے. ایک آگے تنگ دستی، مالی تنگ دستی میں زیادہ تر لوگ نکل کے مزاروں میں، شرک میں، تعویذوں میں زیادہ تر لوگ نکل کے بھاگتے ہیں جب ان پر تنگ دستی آتی ہے. اسی طرح سے زیادہ تر لوگ نکل کے جو ہے اللہ کو چھوڑ کے بے صبرے لوگ ہو جاتے ہیں جب ان پر کیا ہوتی ہے، والضراء، جس کو پاکستان میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے والضراء، ضالین بھی، اور ضالین کا جس کو کہتے ہیں والضراء. کہ اور وہ دوسری جو کنڈیشن آتی ہے، سیکنڈ فیز جو اس کا آتا ہے کہ جسمانی تکلیف میں انسان جو ہے بے صبرا ہو جاتا ہے، دوسری کنڈیشن. اور تیسری کنڈیشن جو عروج ہو جائے گا، جو موت جہاں پہ دکھ رہی تمہیں جنگ کی کنڈیشن میں، 17ویں چیز. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ کہ جو صادق ہیں، سچے ہیں، راست باز ہیں اور صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں. تم نے تقوی کس کو سمجھا ہے؟ ہمارے یہ ہو گیا جی کوئی انسان بہت بڑا متقی ہے، کیا پہچان ہے اس کی کہ اس کے پائنچے اٹھے ہوئے، جی متقی پرہیزگار لگ رہا ہے بہت زیادہ. یا یہ ہے کہ اس نے 2 روپے کی جو ہے وہ مسواک سامنے فرنٹ پہ ڈال لی، اب یہ کہ جی وہ تقوی کو 4 چاند لگ گئے.
ہماری یہ ساری ظاہری شکلیں، داڑھی منہ پہ رکھ لی تو بہت بڑا متقی ہو گیا، وہ بھی خیر کو کیا لوگ رکھتے ہیں داڑھی کو، تو اللہ معاف کرے، لیکن ایک ظاہری شکل کا نام لے کے اصل حقیقت میں وہ انسان ہے راست باز، کہ جس میں یہ 17 چیزیں اگر نہیں ہیں، جس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں، اس میں کیا چیز؟ مال ہے، دولت ہے، اللہ پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس کی لسٹ بنا کے اچھی طرح سے نوٹس میں اچھی طرح سے بولڈ لیٹرز میں اس کے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں آپ نے 19 مقامات کو ڈسکرائب کیا تھا، اس طرح سے یہ 17 مقامات کو آپ نے بہت اچھے سے چمکا کے ان چیزوں کو لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس صابرین، یہ صبر جو ہے بے صبرا پن ہے انسان کا، انسان کو کیش چاہیے دنیا میں، یہاں نیکی کرتا ہوں یہیں صلہ ملے مجھے، سمجھ لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات کیا ہے؟ یہاں تمہیں دے دیں گے تو چھوڑ کے مر جاؤ گے، وہاں تمہیں دیں گے تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تم جو ہے وہ مزے کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو 17 پوائنٹس جو میں نے بتائے ہیں، اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے نوٹس میں لکھنا ہے، تاکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سمجھ لیجئے گا کہ ایک انسان کی، ایک متقی پرہیزگار کی جو پوری شکل نکل کے آتی ہے وہ اس آیت میں کمپلیٹ آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے، آیت نمبر 177۔ میں بہت اچھے سے خوبصورتی کے ساتھ اس میں نوٹس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ آیت کیا ہے ذرا دیکھیے گا۔ اب میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کتبہ علیکم، یعنی یہ کاف تا اور با، کتبہ، اسی سے لفظ بنا ہے کتاب۔ کتاب سے کیا، کتبہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرض، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، کہ تم پر لکھ دی گئی یہ چیز لوح محفوظ میں یا تمہاری تقدیر میں، کہاں لکھی ہے واللہ عالم، لیکن لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے تم پر، یعنی علماء نے جو ہے اس کا یہ ترجمہ بنا کہ تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ تو ہم نارملی جو ہے کسی بھی بک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کتاب کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں کتاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جس میں کیا ہے، کہ جس میں یہ کتب علیکم کتب، جس میں فرضیات ہوں، جس میں بہت ساری ایسی چیزوں فرض، تم پر فرض کیا گیا، فرض کیا، تو یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے، اس میں حرام حلال، حرام حلال، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو، تم پر حرام کر دی گئی یہ چیز۔ تو فرضیات اور حرام جو چیزوں میں جو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے جس کتاب میں، اس کو کہا جاتا ہے کتاب۔ کتبہ اصل میں کہتے ہیں کس کو؟ کتبہ کہتے ہیں، روٹ ورڈ ہے کتاب کا، فرض کر دیا گیا تمہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم تو نارملی کسی بھی کتاب کو، کسی بھی بک کو ہم جو ہے وہ کتاب کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں کتاب، اس کو صرف کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں فرض، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ امید ہے کہ میں سمجھا بھی صحیح سے سکا ہوں گا اور آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ کاف تا با ہے، اسی سے وہ ورڈ بنا ہے کتاب، یعنی وہ کتبہ، کتبہ، کتبہ کی جمع جو ہے وہ کتاب، بہت ساری فرضیات جو ہے اس میں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ پہلی چیز آ رہی ہے، پہلا کتبہ آ رہا ہے، وہ پہلی فرض چیز آ رہی ہے، کیا ہے؟ امت بن چکی ہے، پوری امت کی تشکیل ہو چکی ہے، سارے معاملات جو ہے وہ اچھے سے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ چیز کیا آ رہی ہے؟ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، تشکیل ہو رہی ہے امت کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تشکیل ہو رہی ہے نئی امت کی۔ یعنی یہ کہ 12-13 سال مکہ میں جس طرح سے بھی چھپ چھپا کے کام ہوتا رہا، وہ ساری چیزیں ہوتی رہی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی سیاست نہیں تھی، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا فاعفو واصفحوا، کہ ابھی درگزر کرو، یہاں تک کہ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی امر نہیں آتا، وہ صبر سے ان کو آزمایا جا رہا تھا۔ حضرت سمیہ کو جو ہے آرے میں ڈال کے کاٹا گیا، اور حضرت بلال پہ کیسے کیسے تشدد ہوئے، کیسے کیسے صحابہ کرام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، کاٹا گیا آروں میں ڈال کے، اور ساری چیزیں۔ تو وہ جو تھا وہ صبر کی بھٹی میں ان کو جو ہے پکایا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جب صبر کر کے وہ اس کنڈیشن سے باہر آئے، ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا جو ہے وہ ایک سٹی دیے ہے، مدینہ منورہ جس کو کہتے ہیں، مدینہ تو کہتے ہی سٹی کو ہیں، ایک سٹی اللہ تعالیٰ نے دی، ایک ریاست اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سارے جو امر آ رہے ہیں، یہ سارے امر جو ہے یہ صرف سمجھ لیجئے گا بگننگ لیول کے ہیں، یہ سارے امر۔ ابھی یہ کہ وہ بہت بڑی ریاست نہیں بن گئی کہ پورا رمضان کا جو ہے وہ پورے کے پورے رمضان کے روزوں کا نازل ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ امت جو بن رہی ہے وہ تشکیل، تدریجاً اس کی تشکیل ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ تو یہ اس لیے بار بار میں کہتا ہوں بلو پرنٹس شریعت کے مطلب یہ سمجھ لیجئے گا کہ بلو پرنٹ سے کیا، جیسے اردو میں کہتے ہیں زمیمہ، سمجھ آ رہی نہیں؟ یعنی یہ کہ بہت کم جو جس میں سمجھ لیجئے کہ احکامات ہیں جو نازل، پوری شریعت اور پورے روزے نہیں،
تھوڑی تھوڑی چیزوں کو رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ ہے کہ وہ جو ریاست ہے وہ پوری طرح سے بنی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو تھوڑے تھوڑے احکامات نازل کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم آگے چل کے بھی دیکھ لیں گے جو وصیت کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ فرسٹ فیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ وصیت، تم وصیت کرو، جو بھی وصیت تم کرو گے اس حساب سے ہوگا۔ لیکن آگے چل کے پھر کیا ہو جائے گا؟ وصیت کے معاملات کو جو ہے سیکنڈری کر کے پھر اس میں یہ چیز آ جائے گی کہ کیا چیز آ جائے گی؟ وراثت، پورا کے پورا قوانین اللہ تعالیٰ نے کہ اب تم اس طرح سے، جب تم وہ جو تشکیل کے اعتبار سے بھی ایک امت بن گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، جو آس پاس کے جو ایریاز تھے اس میں جو اسلام قائم ہو گیا، سب ہو گیا، اسٹیبلٹی آ گئی، پیس ہو گیا، امن ہو گیا، اب یہ ہے کہ اس چیزوں کو، تو یہ دین کے بھی جو معاملات ہیں یہ تدریجن ہوتے ہیں ساری چیزیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے آسمان سے جو ہے وہ کوئی کتاب گری، کھولا تو دیکھا قرآن تھا، اب چلو جی نماز بھی پڑھو، روزہ بھی کرو، نہیں، تدریجن ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اسی طرح سے ہم بھی جو یہ کام کر رہے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم صرف میٹھی میٹھی تفسیر نہیں پڑھا رہے بلکہ آہستہ آہستہ کر کے ہم چیزوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی تربیت بھی قرآن کے حساب سے کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا جو لیکچر جو ہے کبھی ہفتے میں ایک لیکچر ہوتا ہے، کبھی 2 ہفتے میں ایک لیکچر ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہفتے میں جو ہے وہ 2 لیکچر بھی ہو جاتے، 3 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں تربیت والی چیزیں آتی ہیں وہاں میں اچھا خاصا ٹائم دیتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو ڈائجسٹ کر کے، اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اپنے آپ کو اسوہ بنا کے اچھے سے اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ اصل طریقہ تو یہ ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ جی ایک دن میں جو ہے قرآن خوانی کر لو، یہ کر لو، یہ نہیں ہے طریقہ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان قرآن کو پڑھے، تھوڑا تھوڑا سمجھے، اس کو اپنے آپ کو ڈھالے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہے کہ سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں ایک پراپر شخصیت جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصحابہ کرام سے بہت کم درجے کی، میں اس درجے کے برابر نہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ شکل آپ کی اصحابہ کرام جیسی انشاءاللہ تعالیٰ بن کر آئے گی۔ جو حرام اور حلال کا تفرقہ ان کے بیچ بھی تھا، جس طرح کی شخصیت ان کی ہوتی تھی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح کی، ان کی تربیت بھی قرآن سے ہوئی، آپ کی تربیت بھی قرآن سے۔ تو یہ ہے کہ بہت نزدیک ترین آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مقصد۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، میں بتا چکا ہوں کہ یہ تدریجن یہ کام ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ احکامات کو نازل کر رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ جو 22 رکوع ہم پڑھیں گے، اس میں تمام جو میں نے پہلے بھی یہ چیز بتائی تھی کہ عبادات ہیں اور وہ جہاد کے جو معاملات، یہ سارا کچھ تدریجن ہو رہا ہے، گریجولی جس کو کہتے ہیں، ایک دم سے سارے معاملات نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے بلو پرنٹس جو آ رہے ہیں، یعنی تدریجن یہ چیز ہو رہی ہے، زمیمہ جس کو کہتے ہیں، پورے قوانین نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کی طرف پہلے جو ہے، جیسے روزے کے ضمن میں بات آئے گی تو صرف 3 دن کا روزہ پہلے، یہ نہیں کہ ایک دم سے پورا جو ہے وہ روزہ آ گیا۔ 1 سال میں روزے کے صرف تین جو ہے وہ کیا کہ 3 روزوں کی فرضیت آئی ہے، اور پھر اس کے بعد پورا 1 سال بعد پھر شہر رمضان الذی، حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے گا اس کو تو وہ جو ترتیب کے اعتبار سے اگلی آیت میں وہ چیز آ جائے گی، لیکن 1 سال کا گیپ ہے ان دونوں آیت میں۔ پہلے 3 روزوں کی آیت نازل کرنے کے بعد، ان کو فرض کرنے کے بعد پورا سال پریکٹس کی گئی ہے یہ اچھی طرح سے، کیونکہ عربوں میں جو ہے روزے کا رواج نہیں تھا، وہ تو جانوروں کو، گھوڑوں کو رواج، ان کے پاس تو کوئی شریعت نہیں تھی۔ جو ہم پڑھ چکے اس میں شجرہ نسب میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی کوئی شریعت تو نہیں تھی، نبی تھے وہ لیکن شریعت تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ماتحت جو بھی ان کے صحف تھے، جو بھی ان کے صحیفے تھے، ان کے ماتحت وہ چلتے رہے، لیکن یہ کہ پراپر شریعت تو وہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ تو عربوں میں جو ہے وہ کوئی شریعت کا رواج نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، وہ تو بالکل سمجھو کہ جانوروں والا حساب تھا ان کا۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اب یہ بہت بڑا فتنہ دیکھیے گا کہ اس میں جو ہے 2 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ آیت آئے گی، یہ ایک سمجھ لیجئے گا کہ اس میں یہ 2 ایکسٹریم کنڈیشنز کو بیان کیا جا رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، سمجھ لیجئے گا اس چیز کو۔ ان آیات میں آپ کی نشاندہی کراؤں گا 2 ایکسٹریم کنڈیشنز میں۔ ایک ایکسٹریم کنڈیشن یہ ہے، ایک گروہ نے کیا کیا کہ انتقام کے پہلو میں جو ہے وہ افراد کی طرف چلا گیا، وہ یعنی انتقام کے پہلو میں جو ہے وہ افراد کی طرف گیا، اور بہت زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن جو ہے انہوں نے کیا کیا، اپلائی کی۔ اسی طرح سے دوسرا گروہ جو ہے وہ معافی کے، اس میں ایک گروہ جو ہے انتقام کے پہلو میں بہت زیادہ افراد کی طرف چلا گیا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کیا، معافی کے ضمن میں، معافی کے پہلو میں جو ہے وہ کیا کیا، تفرید کا شکار ہو گیا۔ یہ دونوں ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں، اور ان بتوں کو جو ہے اس میں توڑا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیے گا آیت کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،
یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اب یہاں سمجھیے گا قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں بدلہ لینے کو. دور جاہلیت میں جو یہ چیز ہوتی، دور جاہلیت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو معاملات خراب ہوئے 610 یا 650 سال کا جو معاملات آتے ہیں، اس میں کیا ہوا؟ بہت زیادہ دین کی شکل بگڑ گئی، کیونکہ اسلامی شریعت تو کوئی تھی نہیں اس وقت، کوئی شریعت تو باقی رہی نہیں تھی. یہود اور نصارہ نے تو سمجھو کہ سب کرپشن آ گئی تھی اس میں. تو اس میں کیا ہونے لگا تھا کہ مقتول اگر معزز ہو، بہت بڑا کوئی مقتول جو ہے وہ بڑا بزنس مین ہو یا بہت بڑا جو ہے وہ کیا ہو، بہت بڑی کوئی جانی مانی ہستی معزز اگر ہو، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ بھئی ہمارا مثال کے طور پر اوس اور خزرج کے معاملات لے لو، تو اگر اوس کا اگر کوئی بہت بڑا معذب قسم کا انسان مارا گیا، اب یہ کہ خزرج کے اس کے برابر کے کہ نہیں ہمارا بہت بڑا انسان تھا، بھئی 50 جانیں تمہیں دینا پڑیں گی اس کے حق میں. یہ ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھاالذین آمنوا. اب اس کو پہلے یہ سمجھ لیجئے گا، بہت بڑا معزز کوئی انسان تھا تو اس میں یہ ہوگا کہ نہیں ہمارا بہت بڑا کوئی عالم تم نے مارا ہے، اس کی جگہ تو 100 لوگ اگر جان دیں گے تو وہ بات بنے گی. اسی طرح سے اب یہ دیکھیے گا، اسی کا دوسری ایکسٹریم کنڈیشن کیا ہے کہ اگر مقتول جو ہے جس کو قتل کیا گیا وہ غیر معزز ہو، نارمل انسان تھا، کچرا اٹھانے والا تھا، تو اس کی جان کا صدقہ دینے کے لیے جو ہزاروں، سمجھ لو کہ ہزاروں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی جان کا صدقہ دینے کے لیے جو وہ ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کم طبقے کا انسان مارا گیا تو چلو چھوڑو، وہ تو کچرا اٹھانے والا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، چھوڑ دو. ایک یہ ایکسٹریم کنڈیشن ہو گئی. دوسری طرف وہ انسان جو تھا بہت بڑا کوئی عالم تھا، بہت بڑا کوئی بزنس مین تھا، تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اس کا قصاص مانگا جا رہا ہے. تو نہیں جی، بہت بڑا عالم تھا، یہ بہت بڑا انسان تھا، یہ تو 20 لوگوں کی اگر تم اپنے قبیلے سے جان دیتے ہو تو ہم تب قبول کریں گے اس چیز کو. تو یہاں پہ ان چیزوں کو توڑا جا رہا ہے کہ دیکھو نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان جو ہے وہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ ماؤں کے پیٹوں میں اس کی تصویر کشی کرتے ہیں. یہاں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تمہارے اوپر جو ہے فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولوں کا. یعنی لازم یہ چیز ہے معاشرے میں اگر قصاص کے معاملات نہ ہوں تو یہ قتال کے جو معاملات ہوں، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. اگر کوئی انسان ہے قتل کرتا پھر رہا ہے، قتل کرتا پھر رہا ہے، قتل کرتا پھر رہا ہے، اگر اس کو قتل نہ کیا جائے تو وہ تو 100 کروڑ قتل کر دے گا. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو لہٰذا جو انسان قتل کر رہا ہے اس کو عبرت کے طور پر اس کو دکھا کر لوگوں کو قتل کیا جائے تاکہ آگے آنے والی نسلوں میں بھی یہ کام نہ ہو. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرض کر دیا گیا ہے تم پر کہ تم قصاص لو مقتولوں کا. تمہارا اگر کسی نے بھائی کو قتل کیا ہے تو تم پر فرض ہے یہ چیز کہ تم اس کا. اب یہ ہے کہ لیکن پھر وہ آگے چل کے سچویشن آئے گی اس میں کس طرح. قتل عمد ہو گیا، جیسے ایکسیڈنٹ ہے، مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ گاڑی لے کے جا رہا تھا، کہیں پہ ایسا ہو کوئی انسان ایک دم سے سامنے آیا گاڑی سے اڑا دیا. اب یہ بھی قتل ہے، یہ بھی قتل ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب سنوائی ہوگی، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تو اس میں پھر یہ چیز دیکھی جائے گی کہ بھئی یہ تو حادثاتی طور پہ ہوا. لیکن قبیلے کے اعتبار سے بنیادی جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ قبیلے کی دشمنی کے اعتبار سے کوئی چیز ہے تو اس میں پھر یہ قصاص لینے والی چیز ہوتی ہے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تم پر، اے ایمان کے دعوے داروں، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ قصاص بدلہ لو مقتولوں کا. اب اس میں جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ یا تو اس کا قصاص لینے کے لیے معزز انسان ہے تو جو معزز کے بدلے تو پھر 20 لوگوں کی جان لینا پڑے گی، اور اگر بالکل ہی کو کچرا اٹھانے والا انسان ہے، غیر معزز ہے، تو اس کے لیے چھوڑو، کیا ضرورت ہے کچرا اٹھانے والے. یہ دو ایکسٹریم کنڈیشن. اس ایک ایکسٹریم کنڈیشن میں بھی 2 کنڈیشنز نکل کے آ گئی. باقی جس کے میں نے جو سٹارٹنگ میں نے بات کی تھی، جس کو میں نے کہا تھا کہ انتقام لینے میں جو ہے وہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلے گئے، تو یہ اسی افراد کی 2 شکلیں. اب یہاں پہ اس بت کو توڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ جو سسٹم ہے، وہ جو کلچر ہے، وہ جو ساری جاہلیت جس کو کہتے ہیں، اس کو پہلی جاہلیت جو ہے اس کو توڑا جا رہا ہے. کیا؟ الحر بالحر. اب یہ فارمولا، یہ کلیہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر مقتول، قتل کیا جانے والا جو ہے الحر بالحر، قتل کیا جائے آزاد کے بدلے میں آزاد. مثال کے طور پر کوئی آزاد انسان تھا تو وہ آزاد، ٹھیک ہے جی. والعبد بالعبد. اب دیکھو یہ لفظ آ گیا اور اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، عبد عبادت جس سے بنا، عبد غلام. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیشہ میں اس چیز کو اپنے لیکچر میں لے کر آتا ہوں کہ عبادت جو ہے وہ ہم نے کیا بنا کے رکھا ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلامی، چاکری. ہم نے آج عبادت کو کیا بنا کے رکھا ہے؟ نماز پڑھ لو جی عبادت ہوگی بس، پھر آ جاؤ اس کفر کی زندگی میں. نہیں، ہر لمحہ اللہ کی چاکری کو غلامی. غلام کے کیا معاملات ہوتے؟ 4 بجے بھی آ کے جو ہے وہ اگر وہ اس کا آقا اگر اس کو کچھ کہے کہ یہ کام تم نے، 4 بجے بھی اٹھ کے جو ہے وہ بھاگے گا. یہ غلامی. تو ہر انسان جو ہے اللہ کا غلام ہے. یہ عبادت جو ہے، میں ہمیں ابھی یہ اس ٹاپک کو بھی میں زیادہ تھوڑا سا کھول رہا ہوں تاکہ اس لیکچر میں بھی یہ بات ریکارڈ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزہ 5 10 منٹ اور 50 منٹ کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو جو ہے ازیوم کرنا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، عبداللہ ہوں میں. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ الحر بالحری، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبدی، اور جو غلام کے بدلے میں غلام. میں مثال کے طور پر آزاد انسان ہوں، بزنس مین ہوں، کوئی بھی اس طرح کا فری انسان ہوں، مجھے قتل کیا گیا تو سامنے والے قبیلے کا بھی فری انسان قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے میرا غلام اگر قتل کیا گیا تو پھر سامنے والے قبیلے کا بھی، سامنے والی فیملی کا بھی غلام ہی قتل کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا. اب اس میں کیا ہے؟ بل انسا بالانسا، اگر قتل کیے مقتولہ جو ہے وہ عورت ہے تو قتل عورت کو ہی کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کی جان. یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ عورت تو یوں ہے اور وہ ہے، عورت کے بدلے 10 لوگ ہم دیتے تھے. نہیں، عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی. آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. لیکن اس میں جو میں بتا رہا تھا اسٹارٹنگ میں نے بتائی تھی کنڈیشنز کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ اس میں بھی کھلا رکھا ہے، کیونکہ اگر یہ اتنی شدید قسم کی اگر ایکسٹریم کنڈیشن اگر آ جائے تو اس میں کہ لاکھوں لوگ سال کے سال جو ہے وہ مارے جائیں. اس میں کیا رکھا ہے دروازہ کہ جو شخص فمن عفی لہ من اخیہ، تو جو شخص کیا ہو، سو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے. مثال کے طور پر میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، لیکن وہ وضاحت میں اور ساری چیزیں پنچایت میں یہ چیز نکل کے آئے، بھائی مغالطہ ہو گیا اور مجھے بھی دکھ رہا واقعتاً کہ بھائی وہ گولی مارنی کسی اور کو تھی، لگ کسی اور کو گئی. سمجھ آ رہی نہیں؟ یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ جیسے میں نے مثال دی، اس طرح کے کوئی معاملات تھے. تو وہ ساری چیزیں وہاں جب چیز وہ واضح ہو جائے کہ نہیں اس نے جانتے بوجھتے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، تو وہ کیا کیا جائے گا؟ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے، تو اس میں کیا چیز ہوگی؟ میں اگر معاف کرنا چاہوں، سو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے. اور یہی رواج جو ہے سعودیہ میں بھی ہے، یہ چیز کچھ تھوڑی سی نیم شریعت جو ہے وہ یہاں پہ سعودیہ میں بھی لاگو ہے. کچھ اس طرح کے معاملات ذرا سمجھ لیے کیا ہوتا ہے. یہاں پر بھی جب وہ مسجد کے آنگن میں، مسجد کے صحن میں جب وہ لے کر آیا جاتا ہے گردن کاٹ، پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی، اب تو یہ چیزیں جو ہے سب انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ رواج جو ہے نا اب بدل رہے ہیں. یہاں سعودیہ کے رواج بھی بہت زیادہ بدل رہے ہیں. یہاں پہ بھی یہ سمجھ لیجئے گا وہ جیسے ترکیوں میں مسلط ہوا تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مصطفیٰ کمال، ایسی ایک مصطفیٰ کمال یہاں بھی مسلط ہو گیا. بہرحال تو اس میں کیا چیز ہے کہ لا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. ایک طرف جو ہے جج کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے پولیس والوں کی وینز ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ جو ہے جو ایمبولینسز ہوتی ہیں، سارے جیسے خون گرے گا سارا وہ سارے معاملات سارے لوگ موجود ہوتے، جلاد بھی آ جاتا ہے. اسی طرح سے اس بندے کو بھی جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے گھٹنوں میں. سارے کام ہونے کے بعد آخری بار جو جج ہوتا ہے، وہ جو بھی 3 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں، وہ بھی لائن بنا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. آخری بار جج ان کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ یہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تم معاف کرتے ہو اس کو تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا. لیکن وہ بھائی اگر اکڑ مزاج کے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کرتے، وہ تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی. لیکن اگر ان 5 بھائیوں میں سے 2 بھائیوں میں سے ایک بھی بھائی نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں معاف کرتا ہوں تو اس بندے کی گردن کٹنے سے بچ جائے گی. یہ سعودیہ میں دستور ہے، یہ آج بھی چل رہی چیزیں. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لیکن صرف معاف کرنا نہیں ایسے کہ معاف کر دیا جائے، اب اس کو کچھ دینا بھی ہے. تم نے اس کا مداوا بھی، تم نے اس کے غم کا مداوا، یا تم نے اس کا والی مار دیا، تم نے اس کا وارث مار دیا، وہ اس گھر کا چلانے والا تھا، کما کے کھلا کے جو ہے وہ سارے کام کر رہا، تم نے وہی مار دیا اس کا. اب وہ کہاں سے کھائے گی کرے گی فیملی اس کی؟ تو یہ ہے کہ اس کا ڈنڈ تمہیں بھرنا پڑے گا. اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں سے کچھ، تو لازم ہے اس پر پیروی کرنا معروف طریقے کی اور ادا کرنا مقتول کے ورثاء کو احسن طریقے سے.
یعنی یہ کہ قتل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، گردن کٹ رہی تھی، معاف کر دیا، جیسے کہ ہم نے ابھی بھی سینیریو بتایا، 5 لوگ 5 بھائی تھے، ایک نے معاف کر دیا. اب یہ ہے کہ یہ پے کریں گے ان کو 1 لاکھ ریال یا جو بھی 50 ہزار کر کے، جس طرح سے بھی جو پینلٹی جو ہے وہ گھر والے ڈیمانڈ ڈالتے ہیں، جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنا چاہیے، ہمیں 20 لاکھ دے دو، ہمیں 5 لاکھ، جو بھی چیز وہ کہیں گے احسن طریقے سے اس کو جو ہے وہ جس کو اغوا برائے تاوان سمجھ کے نہیں، جو ڈیمانڈ وہ ڈال رہے ہیں آپ کو پوری کرنا پڑے گی. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو بھائی ہیں، جو بھی ہے وارث ہیں اس کے، وہ اس کو پورا کریں گے. تو جو ڈیمانڈ ڈالنے والا ہے وہ بھی کوئی اس طرح کی 20 کروڑ کی ڈیمانڈ ڈال دے. تو یہ ہے وہ ساری چیزوں میں جو گورنمنٹ بیچ میں ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ بیچ میں سمجھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، پولیس وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ جو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، بذات خود موجود ہوتا ہے وہاں گردن جب کٹتی، یہ ساری چیزوں کو وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. جو بنتا ہے ان کا، جو گورنمنٹ نے جو ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے یا 80 ہزار ریال، اس طرح کا کچھ طے کر رکھا ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو احسان، لیکن یہ تاوان کی نیت سے نہیں کہ رو رہے ہیں کر رہے، نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تمہارا بھائی قتل کیا جاتا ہے، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ عفیہ والی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو، اس بندے نے بھی اس کے دل میں رحم ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف کیا، اور وہ مقتول کے جو ورثاء تھے انہوں نے بھی اس کو معاف کر دی. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. دیکھو اگر یہ دروازہ نہیں ہوتا، اور یہ دروازہ جب وہ بت پرستی کی، وہ سامری کے چکر میں آ کے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم پڑھ کے آ چکے، سیرت موسیٰ میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں سیرت موسیٰ میں پڑھی، وہاں پہ یہ معاملات نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازہ وہاں نہیں رکھا، کہا قتل کرو ان کو، قتل کرو جنہوں نے یہ کام کیا. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو لہٰذا لیکن یہاں محمد رسول اللہ کی امت ہیں تو یہاں پہ شفقت کے معاملات ہیں، آخری امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، آخری رسول کی امت ہے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ رعایت ہے، تخفیف ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور تمہارے رب کی یہ رحمت ہے، بہت بڑی تمہارے رب کی یہ رحمت ہے. اگر یہ نہ ہو تو جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان، جان کے، ایک تو وہ انسان جو قتل ہوا، ایک تو وہ جان چلی گئی، دوسرا جس نے قتل کیا وہ جان چلی گئی. تو سمجھو اگر 1 لاکھ بھی مرڈر کے کیس آئے تو سمجھو کہ 2 لاکھ لوگ جو ہے اسی طرح سے 2 لاکھ فیملی سمجھ لو کہ لاوارث ہو گئی، ان کے کمانے والے دھمانے والے جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو بہت بڑی تخفیف ہے، اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ اس نے یہ دروازہ جو ہے ہماری شریعت میں رکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پھر اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایک کنڈیشن اس کی بیان کی جا رہی ہے، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو پھر جو زیادتی کرے، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یعنی 20 کروڑ کی ڈیمانڈ ڈال دو تم، اب یہ کہ جی اس میں 20 کروڑ چاہیے جی ہمیں، تو دینا پڑے گا تمہیں، یا پھر قتل کیا ہے، اب وہ گوٹ دبا لیے ساری چیزیں، نہیں. تو جو ڈیمانڈ ڈالنے والا اس کے لیے بھی یہ چیز آ گئی ہے، اس کے ضمن میں یہ ہے. پھر جو زیادتی کرے، دیکھو زیادتی نہ کرنا کہ وہ بندے کے حق میں تم نے اتنی بڑی ڈیمانڈ ڈال دی کہ وہ 5 بھائیوں نے مل کے ساری زمینیں بیچ کے، ساری گاڑیاں بیچ کے بھی تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے. انسان سے بڑھ کر تو امپورٹنس نہیں ہوتی. کوئی بھائی بھی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے بھائی کو قتل کر دیا جائے، سارا کچھ دے، تن کے کپڑے بھی دے کے جو ہے بھائی یہ چاہے گا کہ کسی طرح سے ہم نکال لیں. تو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو اس کے لیے پھر فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ انسان جو زیادتی کرے، زیادہ لمبی ڈیمانڈ ڈال دی تم نے، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ قتل کرنے میں بھی جو ہے تم زیادتی کرو. اب یہ 2 ترجمے اس کے بنتے ہیں، فَمَنِ اعْتَدَى کہ پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد، تو اس کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے. اب مثال کے طور پر کہ وہ بندہ کہے کہ نہیں بھائی میرے بھائی کو تو اس نے گھر میں گھس کے اور چھریاں مار مار کے اور تکہ بوٹی کی تھی، تو میں تو اسی طرح سے اس کا گردن نہیں کٹے گی اس کی، اس کا تو یہ اس کی بھی تکہ بوٹیاں بنی. یہ بھی ایک کیا ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ تم جو ہے وہ کیا کیا، تم بہت زیادہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہو، عداوت تم نے اس چیز میں کی، یہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارے بھائی کے ساتھ جو کیا وہ تو اس نے کیا، لیکن اب یہ کہ صرف سمپلی اس کی گردن اڑا دو بس. یہ نہیں کہ نہیں جی میں تو یہ اس کی تکہ بوٹیاں بنی، یہ نہیں. ایک تو یہ تم زیادہ نہ کرو، سمجھ آ رہی ہے، اس میں یہ چیز نہ جاؤ. دوسرا پوائنٹ جو میں نے بتایا بہت لمبی چوڑی جو ہے، قاتل اور مقتول دونوں کے ورثاء کی طرف سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ زیادتی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک یہ پہلا کتبہ تھا. اب یہاں پہ اسی کتبہ کو جو ہے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دیکھو اے عقل مندو، یہ جو قصاص کا جو بدلہ لینے والی جو چیز ہے، اس میں معاشرے کی حیات ہے، اس میں معاشرے زندگی ہے. اس میں اگر ایسے مجرموں کو پکڑ کے قتل کیا جائے تو یہ قتل عمد جو ہے
یہ جو ہے وہ کم ہو جائے. ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، اور جو تمام جو اس طرح کے جو جمہوری ممالک ہیں جہاں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، پکڑ کے جو ہے ان کو جی وہ سارا رشوت کھلا کے کر کے وہ عمر قید لگا دی جاتی ہے، جیل میں جاتے ہیں وہ، اور جا کے اچھی زندگی گزارتے ہیں. جیل میں ساری فراہمی ان کو ہو رہی ہوتی ہے. اگر ان لوگوں کو جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی، میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی مشیت ہے، بہت زیادہ ان چیزوں میں حکمت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ اور دیکھو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، دیکھو اے عقل مندوں، عقل والوں، عقل کے ناخن لو، تمہارے لیے قصاص میں جو ہے وہ قصاص کے حکم میں زندگی ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی معاشرے کی جو ہے اس میں زندگی ہے. اگر تم اس روش کو تم اختیار کرتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ تمہارے معاشرے میں دھڑ دھڑ قتل نہیں ہوں گے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو خون ریزی سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.